آپ سبھی جانتے ہیں پوری لداخ پچھلے 5-6 سالوں سے 4 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کے سڑکوں پہ گراؤنڈ میں پروٹیسٹ کر رہی ہے، انشن کر رہا ہے، پیدل مارچ کر رہی ہے. اور 4 پوائنٹ ڈیمانڈز اسٹیٹ ہوڈ، 6 شیڈول، ریکروٹمنٹ، ریزرویشن، PSC فار لداخ، سپریٹ پارلیمنٹری سیٹ. اور ان میں سے جو 2 میجر ہمارے ڈیمانڈ ہے، جس میں 2019 5 اگست کے بعد جو جمہوری حقوق تھی ہماری وہ سلب کی گئی، اور اس جمہوری حقوق کی بحالی کے لیے اسٹیٹ ہوڈ اور جو پروٹیکشنز 5 اگست سے پہلے لداخ کو تھی، اس پروٹیکشنز کو ساری چیزوں میں، چاہے وہ لینڈ ہو، انوائرمنٹ ہو، لینگویج ہو، کلچر ہو، جاب ہو، ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 6 شیڈول. اور انہی ڈیمانڈز کو لے کے پچھلے 5 سال سے کئی راؤنڈ آف ٹاکس MHA کے ساتھ ہوئی ہے. بدقسمتی یہ ہے، MHA جب بات کرتی ہے تو کہتے ہیں ہم سنسیئر ہیں، سیریس ہیں، اور لداخیوں کے ڈیمانڈ کو لے کر ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. جب لداخی بات چیت کے لیے KD اور ایپیکس کی لیڈرشپ جاتی ہے تو وہاں پہ ایک کے بعد ایک ایکسکیوز، ایک کے بعد ایک اپنی پرستاؤ پیش کر کے جو میجر ہمارے ڈیمانڈس ہیں اس پہ ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اور اسپیشلی 27 مئی کے بعد یہ پوری بات چیت کا سلسلہ تھم چکا ہے، رک چکا ہے. اور اسی وجہ سے کرگل میں انشن ہوا ہے، اور پچھلے 15 دنوں میں لیہ میں بزرگ، خواتین، مرد، بچے، جوان سونم وانگچک جی کی قیادت میں NDS اسٹیڈیم میں انشن پہ بیٹھی ہوئی تھی. یہ لداخیوں نے ڈے فرسٹ سے کلیئر کر دیا ہے کہ ہماری پروٹیسٹ، ہماری ایجوٹیشن پیسفل ہوگی، پرامن ہوگی، شانتی کے ساتھ ہوگی. اور سبھی جانتے ہیں کہ لداخی امن اور شانتی کے لیے، پیس کے لیے ہی جانے جاتے ہیں. اور یہ پیسفل پروٹیسٹ اور انشن چل رہی تھی. لیکن اسی انشن میں 2 بزرگوں کے حالت بگڑنے کی وجہ سے اور انہیں ہاسپٹلائزیشنز کرنی پڑی. مین وائل MHA کی طرف سے جس طرح کا رد عمل ہونی چاہیے تھا، ایکشنز ہونی چاہیے تھا، ٹوٹلی ڈیڈ سائلنس ہے. اور اس کے بعد لیٹلی انہوں نے جب ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کیا، وہ ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ بھی اس طرح سے تھی جیسے لداخیوں کو چیٹنگ کر کے ان کو جھنجھلا رہا. اتنی لمبی ڈیٹ دی، یعنی 11 دن انشن ہو چکا تھا، 11 دن کے بعد پھر 16 دن کا ٹائم دے کے کہا 6 اکتوبر کو ہی ہم آپ سے بات چیت کریں گے. اور جب یہاں پہ انشن پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی حالت بگڑنے لگی اور بہت زیادہ خراب ہوا اور انہیں ایمبولنس پہ ہاسپٹل لینا پڑا، تو عام لداخیوں کے اندر بہت ہی زیادہ روش پیدا ہوا. لگا کہ گورنمنٹ آف انڈیا پھر سے لداخیوں کو چڑھا رہی ہے، ان کے صبر کو، ان کے پیشنس کو آزما رہی ہے اور کچھ نہیں کرنے والی ہے. اور اسی کے نتیجے میں کل آپ نے دیکھا عوام کا، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرف نوجوان نسل تھے، یووا پیڑھی تھا، جوان، بزرگ، مرد، عورت، سبھی سڑکوں پہ نکل کے آئے اور گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ بتانے لگا کہ آپ کی ڈیلے ٹیکٹکس کو ہم ایکسپٹ کرنے والے بالکل نہیں ہیں. ڈیٹ کو آگے لے آئے اور سیریسلی ان 2 پوائنٹس پہ اسٹیٹ اور 6 شیڈول پہ آپ بات چیت کر لیں. لیکن ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے جس طرح کا اس عوامی غصے کے ابال کے مقابلے میں
طاقت کا بیجا جو استعمال کیا گیا اور کسی کے بھی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ہے یہ کس کے حکم پہ، کس کے آرڈر پہ نہتے لوگوں پہ سیدھے گولی چلایا گیا، اور اس گولی چلانے کے نتیجے میں آپ نے دیکھا لداخیوں کے 4 قیمتی جانیں نذرانہ پیش کرنا، لیڈرز کو ستانے اور ان کے گھر والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے ریلیٹیوز کے ساتھ یہ زیادتی کر کے گرفتار کرنے کے، ان کو پیچھے پٹ کے اٹھا لینے کا یہ سلسلہ بند کر دیں۔ یہ نہ لداخ کے ہت میں ہے، نہ کنٹری کے ہت میں ہے، نہ لداخ جیسے اسٹریٹجک امپورٹنس اور بہت ہی سینسٹیو ایریا کے لیے کسی کے حق میں بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ بدقسمتی تھا، جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب اس کے بعد مزید بگڑنے نہ دیا جائے، اس کی ذمہ داری ایم ایچ اے اور یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایم پی صاحب سے بھی گزارش کروں گا وہ اپنے خیال رکھیں۔ اس کے بعد ہمارے ایریا کے ہمارے ساتھی سجاد صاحب اپنے خیال رکھیں۔ عزیز جوانوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانوں کو لداخیوں کے ڈیمانڈز کے لیے، یہ ہم لداخیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یہ جو جانیں گئی ہے یہ آپ کے اور میرے سیف گارڈ کے لیے، آپ کے اور میرے جمہوری حقوق کو دلوانے کے لیے، آپ کے اور میرے پروٹیکشنز کے لیے یہ جانے گئی ہے، اور ان کی عزت اور احترام ہم سبوں پہ لازم ہے۔ ان خاندانوں کے ساتھ کے ڈی اے کی پوری ہمدردی ہے، ہم تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی بھی پیش کرتے ہیں، اور جس قسم کی سہولیات ضرورت پڑے بہم پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تقریباً 6 کرٹیکل حالات میں ہے، 6 سیریس ہے، 12 ابھی بھی ہاسپٹلائزڈ ہیں، علاوہ 40 ہمارے لوگ ہاسپٹل ہیں۔ یعنی یہ چیزیں، ساری چیزیں دکھلا دیتی ہے کہ ایڈمنسٹریشن بری طرح سے کچلنے کے، طاقت کے بیجا استعمال کرنے کے اور گولی لگانے کے، یعنی وہ پرامن طریقے سے پیسفلی اس پروٹیسٹ کو ہینڈل کرنے کے بجائے، سمجھانے کے بجائے، سیدھا جب جوان اگر ہونے لگا، پروٹیسٹ اگر ہونے لگا تو سیدھے شوٹ کی۔ اور ہاسپٹل میں جب ان کی حالت دیکھے جاتے ہیں تو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ہماری پولیس فورس، پیراملٹری فورس کس طریقے سے نہتے سیویلین کو اس بے رحمی کے ساتھ کچل سکتی ہے۔ کے ڈی اے کا مطالبہ ہے جو کچھ بھی ہوا کل اس کا تھارو انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، اور یہ بتلانا چاہیے کہ کس کے آرڈر پہ، کس کے ذریعے نہتے پروٹیسٹرز پہ گولی چلایا گیا۔ 4 جانوں کا، اب آگے آ سکتے ہیں، پیچھے شیڈو آ رہا ہے۔ 12 کرٹیکل انجرڈ کس لیے ہوا، 40 زخمی کس لیے ہوا، اور اس کے علاوہ لوگوں کو پھر سے مرہم دینے کے بجائے، ان کو یہ بتلانے کے بجائے، فادرلی فگر بن کے گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ بتلانے کے بجائے، جو کچھ بھی ہوا وہ انفارچونیٹ تھا، وہ ہم نہیں چاہتے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ڈیمانڈ کو لے کر ہم سنسیئر ہیں، سیریس ہیں، مرہم لگانے کے بجائے زخموں پہ نمک پاشی کے لیے اب ایک ایک کر کے لوگوں کو چن چن کے آئیڈینٹیفائی کر کے ہراسمنٹ کرنے کی اور وچ ہنٹنگ کی شروعات کی جا رہی ہے۔ یعنی جوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے ریلیٹیوز پہ دباؤ ڈال کے، کچھ کا ہم نے سنا کہ ان کے ریلیٹیوز کو مار پیٹ کے وہ بھی ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ اس ایکشنز کے ایم ایچ اے کی طرف سے ہو، یو ٹی ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے ہو، کے ڈی اے سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ ابھی بھی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یو ٹی ایڈمنسٹریشن، ایم ایچ اے بیجا طاقت کا استعمال بند کر دے، وچ ہنٹنگ بند کر دے، جوانوں کو ستانا بند کر دے۔ صبر کا پیمانہ 5-6 سالوں میں لبریز ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے لداخی عوام کو دیوار کے ساتھ لگا کے بے رحمانہ بے دردی سے قتل کرنا بند کر دے۔
बल्कि बातचीत का सिलसिला फिर शुरू किया जाए। जितने भी जख्मी हैं उनके साथ हमारी हमदर्दी है, हम उनके साथ हैं। ये जानू का नजराना जिन्होंने पेश किया, इन्होंने हमारे लिए पेश की। हमारी लद्दाख की तारीख में वो अमर रहेंगे, वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, वो हमारे हीरोज हैं। गवर्नमेंट से हमारी अपील यही है कि अब विच हंटिंग खत्म कर दे, जवानों के पीछे पड़ के सर्च करना बंद कर दे, लोगों को सताना बंद कर दे। फिलफोर, केडीए और एपेक्स के लीडरशिप के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू कर दे और इस लद्दाख के पीसफुल और अमन शांति वातावरण को दोबारा इससे ज्यादा खराब न करे। अगर कुछ हो गया तो MHA यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बराबर जिम्मेदार है। MHA से भी हमारी रिक्वेस्ट ये है, कल जो कुछ भी हुआ वहां पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हो, किसने किसके जरिए सीधे गोली मारने की ऑर्डर्स दे दिए, उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। बीजेपी का दफ्तर जलाना, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये वायलेंस कल जो भी हुआ वहां पे प्रोटेस्टर्स के जरिए, ये अनशन कल नहीं हुआ है, ये पिछले 14 दिनों से है। 14 दिनों से आपने देखा एक कंकड़ नहीं लगा। अनशन की जगह पे वहां जहां सोनम वांगचुक जी जो एपेक्स कोर कमेटी के मेंबर हैं वो बैठे हुए थे, एपेक्स के चेयरमैन, को चेयरमैन, बाकी जितने भी विलेजेस के एल्डर्स थे, सभी ने आके वहां पे स्पीच दी। सबों ने अपील किया कि हम शांति के वातावरण में बातचीत चाहते हैं, हमारे डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हम अनशन पे बैठे हुए हैं। कल जो कुछ भी हुआ ये अभी इल्जाम तराशी है, जिस तरह से मेरे साथी सज्जाद ने कहा, ये इल्जाम तराशी दूसरों पे करके, एपेक्स के लीडरशिप पे करके, सोनम वांगचुक जी पे करके अपने आप को बचाने के चक्कर है। फेलियर्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का है, फेलियर MHA का है। ये खुद ही बोलते हैं हमें पता था कि हालात कुछ खराब होने वाला है। आपने अगर आपको पता था प्री प्लान है, हालात खराब होने वाले हैं, तो आपने तो इसका मतलब जानबूझ के उन्होंने होने दिया है। मेजर्स क्यों नहीं उठाए? नहीं, 1 महीना पहले यहाँ पे CRPF का डिप्लॉयमेंट हुआ, जिस पर 3 महीना पहले 3 महीना और पहले केडीए और एपेक्स ने बाज़ाब्ता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार से पूछा है कि ये डिप्लॉयमेंट क्यों हुआ है। तो इसका मतलब ये था कि सरकार को पता था कि उन्होंने डिप्लॉयमेंट क्यों किया है। तो ये सारी चीजें जब मालूम थी और इन्होंने इतने लोगों को डिप्लॉय किया था, तो उन हसास जगहों पे डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं था? प्रोटेस्ट इनको पता था कि प्री प्लान था, तो पहले से ही सिक्योरिटी मेजर्स क्यों नहीं लिए? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, DG साहब और चीफ सेक्रेटरी ने मीडिया पे आके क्लियरली कहा, ये जो हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, क्लियरेंस दे दिया, ये सिक्योरिटी के लिए है। तो कल इनकी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कहां पे थी? क्यों सबके सब सोए हुए थे? क्यों आंखें मूंद ली थी? इसका मतलब है कुछ न कुछ इसके पीछे ये खुद ही मुलव्विस है, ये खुद ही जानबूझ के सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये इल्जाम को हम यकसर मुस्तरद कर देते हैं। ना आपको लगता है कि ये सब करवाया गया ताकि आपका पीसफुल प्रोटेस्ट? नहीं, इसमें जो उनका खुद स्टेटमेंट है ना, वही एक वो है ना, वो बोलता है प्री प्लान है, ये खुद बोल रहा है ना। अगर प्री प्लान है तो फिर ये जो हो रहा था फिर होने दिया इन्होंने। आपके हिसाब से आपने कहा अगर प्री प्लान इनको पता था तो फिर सुबह से ही वो कंट्रोल कर सकता था। प्री प्लान है, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है ये प्री प्लान था, हमें आशंका था हालात और माहौल खराब होने वाली है। खुद ही DG साहब और चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ये सिक्योरिटी के लिए। तो अगर हालात खराब होने वाले थे, इनको शंका था, इन्होंने सिक्योरिटी के लिए फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया था, तो ये सारी चीजें कहां पे थी? तो सुबह से बंद किया जा सकता था पूरा लद्दाख को। आप खुद सोचें पता क्यों नहीं किया है? आज आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखें बंद की कॉल है, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट्स किया हुआ है, तो क्यों डिस्टर्बेंस होगा? यानी वो सारी चीजें अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए, कवर अप करने के लिए किसी दूसरे को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। सर, बातचीत के लिए जिस तरह से बातें आ रहा था कि आज कोई गवर्नमेंट से एक जो है ऑफिशियल आ रहे हैं, तो इस तरह की अपडेट है कुछ? अभी तक कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आए और इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन आए तो हम आपको कन्वे कर देंगे। 6 अक्टूबर के जो इन्होंने
कहा है कि मीटिंग होगा, बातचीत होगा, तो उस सिलसिले में क्या केडिया एपेक्स के इसमें हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। आप सबों को कई बार हम बता चुके हैं। 6 अक्टूबर जानबूझ के डिले टैक्टिक्स के लिए 6 अक्टूबर दी गई, नहीं तो 30 सितंबर का डेट दे सकते थे या 1 सितंबर का दे सकते थे। लोगों को ज्यादा से